اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم کرام دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ اس میں ہم کہتے ہیں جی آئیے قرآن سمجھیں۔ اب الحمدللہ ہم نے باقاعدہ طور پہ اپنے قرآن پاک کو سٹارٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے قرآن کورس لیول 1 کے اندر ہم نے قرآن کا ترجمہ سیکھا تھا۔ اب اس قرآن کو ہم نے الحمدللہ اس کا آغاز کر دیا ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم بہترین طریقے سے سمجھیں گے۔ قرآن میں ہمیں ہماری کامیابی کے لیے بتایا گیا۔ اللہ عز و جل نے اپنا پیغام قرآن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرب کے لوگوں پر عربی زبان میں نازل کیا۔ اب اسی قرآن مجید کو اپنی زبان میں سمجھنے کی ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو پوری کوشش کریں گے کہ آسان سے آسان طریقے سے اس کو ہم سمجھ سکیں۔ تو اس وقت ہم دنیا کی الحمدللہ بہترین کلاس کے اندر موجود ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، کچھ کہیں اپنی مصروفیات میں ہوں گے، تو اللہ سبحانہ کے خصوصی کرم سے ہم قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں۔ تو پچھلی میں نے آپ کو ویڈیو بھجوا دی تھی، یقیناً آپ نے دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی تو ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا، پی ڈی ایف سلائڈس کو دیکھیے گا، ورک بک کو کیجیے گا۔ ہم آپ کو رجسٹریشن لنک بھجوائیں گے، اس کے بعد آپ کو ہوم ورک بھجوا دیں گے، تو ساتھ ساتھ اپنے ہوم ورک وغیرہ کرتے جائیے تاکہ آپ پہ تھوڑا سا برڈن کم سے کم ہو۔ قرآن میں 30 جز ہیں، عام مصحف کے ایک جز میں 20 صفحات ہیں، ایک جز کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ جو پاؤ ہے الحمدللہ، اس طریقے ہم پہلے اس میں پڑھیں گے، یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، کیو سی 2 کے اندر پہلے 5 صفحات، کیو سی 3 کے اندر 6 to 10، کیو سی 4 میں 11 سے 15 اور 16 سے 12، کیو سی 5 کے اندر انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ ہم اس کورس میں مصحف کے پہلے 5 صفحات کو لیں گے۔ پہلے کیا لیں گے؟ 5 صفحات کو لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پہلا صفحہ ایک الگ سے گا 2 3 اور 4 5۔ تو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اس کی کیا کرنی ہے؟ پریکٹس کرنی ہے اس طریقے سے۔ یہ چلے میں آپ کی طرف اگر ہاتھ کروں تو اس طریقے سے دیکھیں، اپنی طرف ہاتھ کریں گے تو یہاں پہ پیج نمبر 1 2 3 4 5۔ جب آپ کسی 2 کے ان صفحات کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے تو پھر آگے 2 3 اور 4 5 کے اندر آپ کو مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ وہ کرتے جائیں۔ جی سسٹر ہیرا، میں نے آپ پی ڈی ایف بھجوا دی تھی، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اگر سسٹر عظمیٰ ہیں، اگر رسپونڈ کرتی جائیں ساتھ ساتھ تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ پی ڈی ایف ہم نے بھجوا دی تھی، نہیں ملی تو پھر آپ مجھے پرسنل میں کر لیجئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم کریں گے، اور یہ پہلے 5 ابتدائی 5 صفحات یعنی کہ پہلا جز جو ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اس کو اس طرح ہر فنگر پہ ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے جائیں گے، تو اس طریقے سے ہمارے ٹوٹل 20 لیسن ہو جائیں گے۔ اس طرح اس کو شارٹ بھی ہم کر لیں گے جی۔ آج ہم انشاءاللہ پہلے 2 جو ہے نا تعوذ ہم پڑھ چکے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح جو سورہ فاتحہ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کو ہم نے ایک ہی پیج پہ کر دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم اللہ کی تعریف اور ہدایت کی جو دعا ہے نا، اس کو انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ ہم کسی 1 کے اندر سورہ فاتحہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، تو اب تھوڑی ہمیں تفصیل تھوڑی کم ہو جائے گی، تو آگے جب چلیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے جی اس کو جی۔ پہلا صفحہ اس کے اشارات ہیں: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کی ہدایت، متقین کی صفات۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے فنگر کے اوپر اس کو کرتے جائیں۔ یہ شارٹ ہے: تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ چلیں سسٹر نصرت، آپ نے ہینڈ ریز کیا تو ریوائز کر دیجیے۔ السلام علیکم۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے متقیوں کی صفات۔ جزاک اللہ۔ چلیں سسٹر نرگس آپ بھی کر دیں، آپ نے بھی ہینڈ ریز کر دیا تو
شارٹ کر دیں آپ. تعریف، دعا، ہدایت، صفات. چلیں جزاک اللہ جی. تو آج ہم ان دو کو لیں گے جی، اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا کو. سورہ فاتحہ، اس سبق میں ہم سورہ فاتحہ کا اعادہ کریں گے چونکہ قرآن مجید اس سورہ سے شروع ہوتی ہے. اس سورت کو آپ QC 1 میں آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے لفظ با لفظ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ریوائز کر لیجئے. تھوڑا سا ہم اس کو آج دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں کوشش کیجئے کہ آپ QC 1 کا جو کارڈ ہے نا اس کو ضرور ریوائز کرتے رہیے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کو پتہ ہے ہم نے تعوذ کے ساتھ سورہ فاتحہ میں ہم نے کتنی عادات سیکھی تھی QC 1 کے اندر؟ انمیوٹ کر کے بتا دیں یا چیٹ باکس میں بتائیں. 12 آتے. 12 عادتیں سیکھی تھی، بالکل ٹھیک 12 ہے جی. آتے تھے. 12 عادات ہم QC 1 کے اندر سیکھ چکے ہیں. اچھا، یہاں پہ آج پھر مجھے کچھ نئے لوگ نظر آ رہے ہیں جو QC 1 جنہوں نے نہیں کیا ہوا، تو ذرا کائنڈلی وہ لیو کر جائیں، ان کو مشکل ہو جائے گی. ایسے بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں جی. اس میں ہم نے کامیابی کے لیے 12 عادات کو سیکھا تھا تعوذ کے ساتھ. یاد رکھیے گا تعوذ بیچ میں. اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کو لفظ بائی لفظ پڑھنا شروع کریں گے. سورہ فاتحہ کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، لفظ بائی لفظ ترجمہ دیکھ چکے ہیں، اس کو بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا ہم گو تھرو ہی کریں گے. یاد رکھیے گا جی، آپ نے نوٹ کر لیں، ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہوں گے جن کو ہم جاننا چاہیں گے. 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے تقریباً 3 فقرے سیکھیں گے تاکہ معنی کو سیکھنا آسان ہو. فکروں کو انشاءاللہ ہلکا سا کلر کیا جائے گا ہوگا تو وہ آپ کو پتہ چل نیا فکر آتے ہیں. اس وقت ہم اس کو 2 دفعہ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. جی. اب عادت نمبر 2، تعوذ سے ہم نے کہا جی سیفٹی 1، حفاظت. اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ، نام سے اللہ کے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے. کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ بسم اللہ ہم نے کہنا. کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ کہنا ہے. اسی طرح ہم نے الرحمن الرحیم سے عادت نمبر 3 سیکھی تھی. اللہ کے بارے میں ہم نے کیا جی؟ ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ رحمان ہے. وہ کیا ہے؟ رحیم ہے. اللہ ہی پر یقین رکھیے اور پور امید رہیے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. ٹھیک ہے جی. رحمان سے آپ نے غضبان، رحمان سے اس کو یاد رکھنا، رحیم مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیو رحم کرنے والا، ہر ٹائم رحم کرنے والا. آگے جی الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہیں. اس عادت نمبر ہم نے کیا؟ 4تھی عادت سیکھی تھی. 4 عادت ہم نے سیکھی تھی، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. ہر حالت میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے وہ اللہ. تو رب ہم نے پڑھا ہوا جی، جہاں خوبصورت نام رب، رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا. عادت نمبر 5 ہم نے سیکھی تھی، علم حاصل کیجئے اور کائنات پر تدبر کیجئے، کائنات پر غور کیجئے تاکہ ہمیں اس کی ساری حقیقتیں جو ہے وہ کھلے ہمارے ساتھ. اس طرح آپ دل کی گہرائی سے پھر کیا ہوگی؟ آپ کی تعریف نکلے گی. جب آپ کائنات پر غور کریں گے کہ 7 آسمان، چرند پرند، اتنے وہ کیا کہتے ہیں جانور ہیں، اتنے پرندے ہیں، سمندر کو دیکھیں کتنے بے شمار جناب وہاں پہ وہ جاندار ہیں، پھلوں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، کائنات پر غور کریں، تصور کریں، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ ہمیں پتہ چلے گا اچھا اللہ نے تو کتنے وہ خوبصورت چیزیں بنائی ہیں. پہاڑوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، ریگستان کو دیکھیں، ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ہی آپ دل کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں. پھر ہم نے کہا تھا الرحمن الرحیم، عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجئے. جس طرح اللہ ہم پہ رحم کر رہا ہے، ہم نے بھی دوسروں پہ رحم کرنا ہے، یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جی. اب ذرا آپ کی باری ہے جی. ذرا چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. ہم نے اللہ کے نام
ان سے کام شروع کیجئے، غریب اور ضرورت مند کی مدد کیجئے، اعتماد رکھیے، پر امید۔ اے بی سی میں سے کچھ لکھیے آپ ذرا۔ سسٹر ہیرا اجاز ماشاءاللہ جی، محمد رانا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ نرگس کوثر بھی ہیں جی، فائدہ جواد، چلیں ٹھیک ہوگا جی، اے اس کا آنسر ہے، سوری اعتماد بھی رکھنا، پر امید بھی ہے، بی اس میں آنسر نہیں ہے، باقی سارے ہو سکتے ہیں۔ کون سی فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ کی طرف دلاتا ہے جی؟ کون سا ہے وہ؟ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، نہیں نہیں، سی، وہ محمد رانا اور سسٹر فائزہ جواد، بالکل ٹھیک ہے جی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں جی، مالک یوم الدین، عادت نمبر 7 ہم نے سیکھی تھی، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا ہم نے پلان بنانا، ٹھیک ہے جی، آخرت کو مد نظر رکھیں گے تو ہر دن کا ہم کیا کریں گے؟ پلان بنائیں گے۔ پھر ہے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم تیری ہی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ایاک تیری ہی، نعبد جی، نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ کوئی بتائے گا نعبد یہ کیا ہے؟ یہ اسم فعل عرب میں سے مضارع ہے سر جی، مضارع ہے، میں نے پوچھا اسم فعل میں سے، فعل عرب میں سے کیا ہے یہ؟ فعل، فعل۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کون سا فعل ہے، تو اب آپ کہیں گے مضارع ہے، مضارع، ٹھیک ہو گیا جی، مضارع، اور یہ ہم اپنی طرف والا جمع والا۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ ایاک نعبد، اس سے ہم نے کیا کہا تھا؟ روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے، اس لیے کہ دل و دماغ کا سکون اور حقیقی کامیابی صرف عبادت ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں جی۔ نستعین اسم فعل عرب میں سے کیا ہے؟ فعل، فعل۔ اب بتائیں کون سا فعل ہے؟ ماضی، مضارع، امر و نہیں؟ مضارع، مضارع، نون لگا ہوا ہے، کیا ہے یہ؟ مضارع ہے، ٹھیک ہے جی۔ مضارع وہ جمع والا، ہم والا، ٹھیک ہے، ہم مدد چاہتے ہیں، دیکھیں نا، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب اس سے ہم نے 9ویں عادت کیا سیکھی تھی؟ ہر چیز میں اللہ کی مدد، ہر چیز کے اندر اللہ کی مدد طلب کیجئے، قرآن مجید کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سیکھیے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب پھر ذرا کوئی ایک دو سوال ہیں، ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی۔ نستعین، دو جواب ہوں گے، چلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کون کون سے ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ یہ مضارع ہے، مضارع کے 2 میننگز ہوتے ہیں، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ بالکل ٹھیک ہے جی، زاہدہ شاہد ماشاءاللہ، فائزہ سر جی جواد۔ میں تھوڑی سی کنفیوز ہوں، آج QC2 کی کلاس ہے یا 1 کی ہے؟ 2 کی ہے نا، QC2 سٹارٹ ہے نا، سٹارٹ کے اندر سورہ فاتح ہی ہے نا، QC2 کے اندر سورہ فاتحہ ہی سٹارٹ ہوتی ہے شروع میں۔ بک نکال کے دیکھ، بک نکالیں، بک جی سسٹر۔ جی آگے ٹھیک ہے ہے جی، سر۔ یہ دیکھیں 1B پر لکھا ہے ہدایت کی دعا چینج ہو گیا جی، پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ اب دوسرا آ گیا جی ہمارا ہدایت کی دعا، پہلے ہم نے تعریف کی تھی، اب اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہم ہدایت کے لیے اب دعا کر رہے ہیں، اہدی۔ اچھا چلیں اب مجھے بتائیں اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2 سر، 2۔ یہ انشاءاللہ جو یہ ہے نا، یہ آپ سیکھیں گے، نا اہدی اور نا اہدی کیا ہے جی؟ امر ہے، ٹھیک ہے، نا اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، 2 ہدایت
دے، اہدی ہدایت دے نہ ہمیں، ٹھیک ہے. الصراط المستقیم، کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ. عادت نمبر 10، ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. ہر کام میں ہم نے کیا کرنی ہے؟ اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے. چلیں ہم ذرا بتائیں ایدینا کا کیا مطلب ہے. ہم نے ہدایت دی، وہ ہدایت دیتا ہے ہمیں، وہ ہدایت دے گا ہمیں، ہدایت دے ہمیں. ABCD میں سے کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی، ہدایت دیں، بالکل ٹھیک. المستقیم کون سا وہ ہے؟ سیدھا راستہ، سڑک، صحیح. بالکل ٹھیک ہے جی، سیدھا. چلیں چیٹ باکس میں رکیے، آگے بڑھتے ہیں ہم. آگے ہم نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. کن لوگوں کا؟ انعمت علیہم، تو نے انعام کیا، علیہم پورا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے QC1 میں. اور میں نے آگے آگے آپ سے پوچھنا ہے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی نیکسٹ کلاس سے پہلے QC1 کو سارے کو، اسپیشلی گرامر کو ضرور ریوائز کیجئے گا، ٹھیک ہے. علیہم یہ گرامر ہے، لیکن دیکھیں قرآن پاک میں آیا ہوا. انعمتا یہ بھی ایک، آگے جا کے آپ انشاءاللہ سیکھیں گے، یہ بھی فعل ہے. انعمتا علیہم، تو نے انعام کیا، علیہم ان پر. عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے، ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیجیے، ان کی طرح کاموں کو کرنے کا پلان بنائیے، اور پھر اس پلان کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے. اب آخری جی، عادت نمبر 12، 12 نمبر عادت کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا ان پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہونے والے. با لا، اور لا نہیں، دالین گمراہ ہونے والے. جی، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے، برے دوستوں سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے ہمارے 12 عادات ترجمہ بھی ہم نے دیکھ لیا، 2 ہم نے وہ لیسن بھی کور کر لی. جی ذرا چیٹ باکس میں بتائیے، اچھے رول ماڈل کو فالو کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے؟ ان کے بارے میں پڑھیے، اپنے اعمال کو چیک کیجئے، ان کی مثالیں ذہن میں رکھیے، ان کی طرح عادات پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. زاہدہ شاہد ماشاءاللہ جی. ہیرا اجاز ٹھیک ہے جی. محمد رانا ایک نہیں ہے، اس کے جو وہ اوپر دیکھیں، اس کو ذرا پڑھ لیجئے. یہ نظر آ رہا ہے ایک سے زائد جواب ہو سکتے ہیں، تو ایک نہیں ہوگا 2 ہوں گے، 2 نہیں ہوگا 3 ہوں گے، 3 نہیں ہوگا 4 ہوں گے، 4 کا مطلب ہوگا آل. تو اس کا آنسر آل ہے، یا ABC، جیسے سسٹر فائزہ لکھ رہی ہیں ABCD، یہ اس کا جواب ہے جی. چلیں، المغضوب کون ہوتے ہیں؟ ایک جواب ہے اس کا، جس پر غضب کیا گیا، جس نے غضب مول لیا، جو غضب مول لیتا ہے، ناراض ہونے والا. غضب کیا گیا ہے. اچھا چلیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے جی، بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے کیا جی، مول لیا گیا. اچھا چل جی. QC1 کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کسی کو یاد ہو، اگر میں سلائیڈ کو غائب کروں تو کوئی بتا سکے. کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ 1 مہینہ بھی ابھی بیچ میں گزرا ہے تو ہم QC1 کو کمپلیٹ طور پہ بھول چکے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے، اپنی نمازوں کے اندر اس کو نہیں لے کر آ رہے. سورہ فاتحہ کا ہمیں ترجمہ آتا ہے، لیکن ہم کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ صرف اس کو کورس کے طور پر نہ لیں، اس کو امپلیمنٹ کریں، اپنے لائف کے اندر لے کر تسلی سے نماز پڑھا کریں. آپ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ زیادہ لگ جائے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں.
مسلم کی یہ حدیث ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, پیارے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی, تو اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہتی. آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی ہے, اور اپنے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی, یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ فرما دے اثنا علی عبدی, یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب آپ پڑھتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, جو کچھ مانگے گا میں اس کو دوں گا. اس سے بڑی کیا بات ہے؟ یاد رکھیے گا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس میں تو کسی کسی میں گنجائش ہی نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب آپ یہ کہیں گے اور مانگے گے تو اللہ تعالیٰ دے گا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے جو کچھ مانگے میں اس کو سب کچھ اسے ملے گا. تو مائی ڈیئر بردر, مائی ڈیئر سسٹر, اس کو امپلیمنٹ کیجئے, اس کو اپنی جو آپ نے پڑھا ہوا ہے یا پڑھ چکے ہیں, سورہ فاتحہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, تو اپنی اس کی زندگی میں لائیے. تو اب اس سے ہم نے کہا تھا آپ کو جی ہم اس سے اسباق دیکھیں گے, دعا دیکھیں گے, پلان دیکھیں گے. جی کوئی بتا سکتا ہے کہ جو ابھی ہم نے عادات سیکھی ہیں, کوئی 1 2 3 4 کوئی بتا سکتا ہے انمیوٹ کر کے؟ کوئی بات نہیں, غلط ہوگا تو کیا ہو جائے گا, کوئی آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے, کوئی کچھ نہیں ہوگا. پہلی عادت, ہر کام سے پہلے اللہ کی پناہ مانگیے. ٹھیک ہے جی, شیطان سے پناہ میں آنا ہے, اللہ کی پناہ میں آنا ہے. دوسری عادت, ہر کام سے پہلے بسم اللہ کیجیے. جزاک اللہ. چلیں سسٹر نزت, اب آپ نے بتانا, کوئی اور بتائے جی. عادت نمبر 3, اور الرحمن, اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنی ہے ٹھیک ہے جی. اور اس سے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. اچھا, یہ عادت نمبر 4 ہے جی, ہر لحاظ سے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جی کوئی اور بتائے, اب یہ 2 سسٹرز تو ہوگی ہیں, کوئی اور کسی کو یاد ہو. عادت نمبر 5 پہ ہے, ہر ہر کام میں کام کرتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھنا. وہ عادت نمبر 6 7 ہے, یہ ابھی ہم شروع میں ہی ہے. علم حاصل کیجئے اور کائنات پر غور کیجئے, رب العالمین. ٹھیک ہے, پھر الرحمن الرحیم, دوسروں پر رحم کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اب ہے جی عادت نمبر 7 جو سسٹر کہہ رہی ہیں, آخرت کو مدر میں رکھتے ہر دن کا پلان بنائیے. جی سسٹر کوئی اور بتائے جی. 8ویں عادت, ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے. جو ماشاء اللہ جی ٹھیک ہو گیا. 9, ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. مدد مانگنا. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. 10, 10 ہے اللہ سے ہدایت کی مدد مانگے. چلیں ٹھیک ہو. اب آپ نے بولنا نہیں جی, یہ بردر ہیں جی ہمارے محمد رانا صاحب. 11ویں کیا ہے سر؟ سوری سر, یہ فیمیل ہی ہوں میں میرا نام مہوش افضل ہے. یہ کل میرا آئیکن چینج ہو جائے گا, یہ بچے نے اس پہ وہ لی ہوئی تھی آن لائن کلاسز, جس وجہ سے یہ ابھی نیم چینج ہوا ہے میرا اچھا تو آپ موبائل نیم پہ. چینج کر لینا, جی جی بس ابھی چینج کر لوں گی میں کلاس کے بعد. بعد میں تو ہوگا, تو ابھی میں تو سارا اس میں بولتا ہی رہوں گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں نے کر دیا اللہ. دیکھنا, بس پہلے آگے پیچھے کر دیا میں نے. مہوش, جی جی QC1 میں نے کیا تھا اٹینڈ پورا, چلیں پورا بیچ. جزاک اللہ. چلیں سسٹر بتائیں پھر
10 پہ تھے، پتہ نہیں 11ویں تک کیا نمبر ہے، 10ویں کیا ہے جی؟ 11واں سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں اللہ سیدھا سے راستہ دکھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 11 کیا ہے؟ 11th ہمیں اچھے لوگوں کی پیروی کرنی ہے، اور 12واں جو برے لوگوں سے بچنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، جزاک اللہ جی۔ اب جنہوں نے کیا نا ریوائز ابھی، اب وہ ذرا خاموش رہیں گے۔ اب میں سلائڈ دکھا دیتا ہوں، تو کوئی اس کو ایک کو نا ریوائز کر لیں تحفظ کے ساتھ۔ اینی بردر اینی سسٹر ہینڈ ریز کیجیے گا پلیز، جس نے ریوائز کرنا وہ ہینڈ ریز کرے۔ آپ تو پہلے ہی بولتی رہی ہیں، آپ اور نزت، اس کے علاوہ کوئی آئے ایک، یہ کیا کہتے ہیں، زاہدہ شاید، یہ 3 لوگ بول رہے تھے۔ چلیں سسٹر ہیرا آپ کیجیے جی، میری بہن سسٹر ہیرا اجاز، انمیوٹ کریں گی تو بات بنے گی السلام علیکم سر جی۔ جی۔ پہلی عادت اللہ کی پناہ لیجئے۔ دوسری، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4، ہر لمحہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ عادت نمبر 5، علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے۔ عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجئے۔ عادت نمبر 7، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجئے۔ عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے۔ عادت نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے۔ عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجئے۔ عادت نمبر 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ جزاک اللہ سسٹر، باقی لوگوں سے انشاءاللہ آگے ہم کرواتے ہیں۔ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، آگے ہم نے کیونکہ ڈبل ہے، ہم نے اس کو انٹرو بھی کروانا ہے اور آج ٹیبل بھی کرنا ہے۔ اے اللہ مجھے اب ہم نے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ یہ یہاں سے ہم نے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دعا کے اندر میں نے کہا جی بھیک کے انداز میں کیا کرنا ہے، مجھے ان تمام اچھی عبادتوں کے اپنانے کی توفیق دے۔ کوشش کیجیے، پھر ہم احتساب کریں گے کیا میں واقعی ہی یہ کر رہا ہوں، پھر ہم آگے پلان بنائیں گے کیا انشاءاللہ میں ان عادتوں کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی، یہ پھر آگے ہم کیا کریں گے، اس کی تبلیغ بھی کریں گے۔ اچھا، جو ہم نے پڑھا ہے اب ہمارا جو وہ ہوگا، اس کے اندر ہم نے اسماء کو دیکھنا اور اس کے اندر ہم نے افعال کو دیکھنا ہے۔ اسماء کی ہم واحد سے جمع کریں گے، جو افعال ہیں اس کا شارٹ ٹیبل کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو ہم کر چکے ہیں، جو QC1 میں کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ، اور آگے اسی طرح یہ جی ہماری یہ ہم نے آج یہ سارا پڑھا ہے۔ تو اس کے اندر سے دیکھیں اسماء آپ کو کون کون سے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ وہ کیا جی؟ اسم کی جمع کیا جی؟ اسماء۔ تو اسی طرح یہ آگے ہے جی عالمین، عالمون یا عالمین، عالم کی جمع عالمون یا عالمین۔ اور اس کے اندر کون سا؟ یوم، ایام۔ اچھا چلیں، اب اس کو کوئی ریوائز کر دیں، سسٹر نرگس ذرا جلدی سے کر دیں۔ اسم، اسماء، عالم، عالمون، عالمین، یوم، ایام۔ چلے باقی لوگ ذرا یہاں سے کریں، ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں عالمین کا واحد بتائیے۔ عالمین بیچ میں آیا ہوا ہے آیت مبارکہ میں، یہاں پہ کیا ہوگا واحد اس کا؟ ٹھیک ہے جی۔ جی اب اس میں سے ہم نے افعال کو دیکھنا ہے۔ ہم الحمدللہ QC1 کے اندر کمپلیٹ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم نے فعل ماضی بھی ہم نے کر لیا، مضارع بھی کر لیا، امر و نہیں بھی کر لیا، پھر ہم نے اس کے بعد کیا جی افعال، اسماء، ٹھیک ہے، جس کو فعل، مفعول اور آگے کام کا نام، مصدر وغیرہ ہم دے چکے ہیں۔ اب اس حساب سے اگر آپ اس پہ غور کریں نا، اب دیکھیں اس میں سے ہم نے کیا کہا تھا، یہ ہم نے اس وقت نہیں سیکھا تھا، یہ سمعہ کے اس کے اوپر ہے جی حمیدہ۔ جس طرح ہم نے کہا تھا نا سمعہ، ویسے یہ حمیدہ، یحمد، احمد، اس کا فاعل کیا ہے؟ حامدن، مفعول کیا ہے؟ محمودن، حمدن۔ اس وقت ہم کہتے تھے یہ اسم ہے، ہم نے بات کی تھی اسم ہے، یہ ہے جی حمد، یہاں پہ اسم یہ ہے۔ اب آگے آپ چلیں گے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کے اندر اس ٹیبل میں سے کہاں سے آیا ہوا ہے،
یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے اور آپ سے ہی کروانے ہیں. اب آگے دیکھیں جی. اس کے بعد ہم نے بات کی تھی مالک. ٹھیک ہے جی. یہ کیا جی ملکہ. یہاں پہ مالک ہے لیکن یہ کیا جی ملکہ یملکو املک مالکن مملوکن ملکن. یہ کسے درابہ سے ہے. کس سے درابہ سے ہے. یہ اس کے کیا روٹ لیٹرز ہیں. یہ اس نے بتایا ہوا قرآن پاک کے اندر کتنی کتنی بار آیا ہوا. ابھی ہماری سٹارٹنگ ہے تو اس لیے میں سارا بتائی جا رہا ہوں. نعبدو ابدا کا ٹیبل ہے یہ. ٹھیک ہے. ہم نے یہ کمپلیٹ ٹیبل کیا ہوا ہے. ابدا یعبدو عبد عابد معبود عبادت. آگے آ رہا ہے جی. دیکھیں اب 3 افعال اس کے اندر. یہ دیکھیں مغضوب اس وقت ہم نے کہا تھا ال لگا ہوا ہے. یہ اسم ہے. اب ہم اس کو فعل کی کیٹاگری میں لے کے رہے ہیں. کیسے؟ غضیبہ فعل سامعہ سے ہے. یہ جو ہم نے باب کیا ہے نا فتح نصرہ ضربہ اس میں سامعہ سے ہے. غضبہ یغضب اغضب غاضب مغضوب. یہ ہے یہاں پہ یہ مغضوب ال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ. بس یہ کہا ہوا ہے نا ہم نے فاعل مفعول کے ساتھ اس کے ساتھ ہم ال بھی لگا سکتے ہیں. 2 پیش بھی آ سکتی ہیں. 2 زبر بھی آ سکتی ہیں. یہ ساری باتیں ہم سیکھ چکے ہیں QC1 کے اندر. آگے جی غضب. یہ اس وقت ہم نے آپ کو نہیں بتایا. اس وقت صرف ہم نے یہ بات کی تھی. یہ کیا جی اسم ہے. اب اسم کہاں سے؟ یہاں سے اسم ہے. کلیئر؟ نیکسٹ جی. اب ذرا چیٹ باکس میں کوئکلی لکھ دیں جی. ابدا سے افعال کی چابیاں ذرا جلدی کیجئے جی. غضب سے اسم مفعول کیا بنا تھا؟ مغضوب. چلیں اب ہم جی آگے اپنے گرامر پورشن کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جی. آج ہم انشاءاللہ وہابہ کا ٹیبل کریں گے. کیا کریں گے؟ وہابہ کا ٹیبل انشاءاللہ کریں گے. تو آپ نے یقیناً ویڈیو دیکھی ہو کہ نہیں دیکھی تو یہ لنک ہے یہاں سے آپ ویڈیو کو بلکہ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ اگر میں بعض دفعہ آپ کو لنک بھجوانا بھول جاتا ہوں لیکن میں شیئر کر دیتا ہوتا ہوں رات ہی. نوٹ رکھے میری بہن جی. وہابہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کس باب سے ہے یہ؟ QC1 والے جو باب ہے فعلا فتح فتح سے ہے. کس سے ہے؟ فتح سے ہے. فتح ٹھیک ہے. 4 ہم نے کیا نا. قرآن کھولو گے یاد رکھو گے تو پھر انشاءاللہ ہوگے. وہابہ کمزور حروف. یہ کل ہم ریپیٹ کر چکے ہیں. واو یا الف. کیوں؟ کمزور بندہ اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے. کسی فعل میں کوئی کمزور آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ فعل پورے کا پورا کمزور ہو جائے گا. جس طرح کسی کا ہاتھ بازو ہے فنگر ہے انگلیاں کچھ ہو تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ویک ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو کمزور افعال کے سلسلے میں ہم نے 3 باتیں یہ بار بار ہم نے ریپیٹ کرنی ہے بار بار کرنی ہے. تو اس کو آپ نے آج یاد کر لینا ہے. آگے 2 دن 3 دن ہفتے بعد کلاس ہوگی یہ آپ کو یاد رہنی چاہیے. فرسٹ 3 باتوں میں سے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کمزور افعال انہی 4 اسٹائل پر آئیں گے جو ہم نے QC1 میں کیے تھے. ٹھیک ہے. کمزور افعال بھی انہی 4 اسٹائل پر آئیں گے. فتح نصرہ ضربہ سمعہ. تو ہم بار بار کہتے تھے قرآن کھولو گے فتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی. نصرہ اس لیے قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی. نصرہ ورنہ مار پڑے گی. ضربہ اس لیے سن لو سمعہ. اس کو آپ ریپیٹ کیجئے. فتح نصرہ ضربہ سمعہ فتح نصرہ ضربہ سمعہ. اسی باب اسی اسٹائل کے اوپر QC2 میں کمزور افعال آئے. دوسری بات اب یہ ایک ہے یہ 3-4 لائنیں لکھی ہیں لوگ اس کو تیسری چوتھی بات کہتے ہیں. دوسری بات ہے کمزور حرف تھک جاتے ہیں. کمزور حرف کیا ہوتے ہیں جی؟ تھک جاتے ہیں اس لیے غائب ہو جاتے ہیں. کمزور حرف تھک جاتے ہیں اس لیے غائب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ انٹرچینج ہوتے ہیں تو بدل جاتے ہیں. یہ ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں. ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا ان کو دھکا دیتے ہیں کہ گر جائے یہ. ٹھیک ہے. لیکن قرآن پاک کے اندر کیا جی کمزور افعال جو ہے حروف جو ہیں وہ سہارا بن جاتے ہیں.
ہمیں بھی سہارا بننا چاہیے. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ دھکا تو نہ دیں. اگر آپ اس کو مدد نہیں کر سکتے, گرائیں تو نہ اس کو. بہرحال اس سے آپ سبق بھی حاصل کرتے رہیں, چیزیں بھی دیکھتے جائیں. اور یہ تبدیلیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آسانی سے بولا جائے. یہ تبدیلی صرف اس لیے ہوگی کہ آپ آرام سے آسانی سے آپ بول سکیں. یہ دوسری بات کو دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں. یہ تھک جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں, ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں. بس یہ ہے, غائب ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے سے بدل بھی جاتے ہیں. مثلا یا واو الف ایک دوسرے سے چینج کر لیں گے, درمیان میں حمزہ ہے, یہ بھی تھوڑا سا اسی طرح کا ایکٹ کرتا ہے, لیکن یہ کمزور نہیں ہے حمزہ. کمزور یہ تین ہی ہے, یا واو الف. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا. پہلی بات دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, جو ہم نے QC1 میں ٹیبل کیے تھے اس پیٹرن پر آئیں گے, اسی طرح ہی آئیں گے. دوسری بات, یہ غائب ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں, ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں, باقی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. یہ سیکھنا چاہیے, تبدیلیاں آسانی کے لیے ہیں. اچھا, تیسری بات یہ جی اس طریقے سے ہوں گے, فتح نصر ضربہ. ٹھیک ہے, اسی سٹائل پر آئیں گے. وہی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, فتح وہابہ فتح پہ ہے. ٹھیک ہے جی, کالا نصرہ پہ ہے, دا نصرہ پہ ہے, درابا وعدہ زادہ ہدایت پہ ہے. سمیا کے جب آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے, تو اس کو بھی آپ نے اسی طرح یاد رکھنا ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہاب وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, کالا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دا ہدا, جملوں کی مدد سے اسٹائل کو یاد رکھ. کلیئر ہو گیا جی, فرسٹ اور دوسری بات. اب تیسری بات وہ یہ ہے, کمزور افعال کے متعلق کی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ آگے جا کے تھوڑی سی آپ کو امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی جب ہم کہاں پہ پہنچیں گے, اس جگہ پر پہنچیں گے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ابھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے, یہاں پہ فرق نہیں پڑے گا. جب یہاں پہ پہنچیں گے نئی سی چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. نیکسٹ کلاس میں ہم یہ پڑھ لیں گے, اس سے آگے جا کے آپ کو یہ بتائیں گے. پھر تھوڑی سی اگر آپ پریکٹس کر سکیں تو انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے, حمزہ اور الف کے اندر فرق. ٹھیک ہے, حمزہ اور الف کا فرق بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے, حمزہ کیا ہے اور الف کیا ہے. فی الحال آپ یہ یاد رکھیے, فی الحال اس کو بتا دیں, جب آپ فعل ماضی کا پہلا صیغہ دیکھیں تو یاد رکھیے, اگر کمزور الف آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ الف اس کا روٹ لیٹر نہیں ہوگا. ماضی میں آپ کو الف نظر آئے گا تو سمجھ جائیں یہ بدلی ہوئی حالت ہے. کس کی؟ یا وہ واو کے ساتھ بدلا جائے گا یا کے ساتھ بدلا جائے گا. اس کے ساتھ بدلے گا یا اس کے ساتھ بدلے گا. عربی پڑھتے ہوئے اس کو بھی ہم یا ہی بولتے ہیں, تو اس لیے 2 دفعہ یہ یا رہا ہے, میں نے اس لیے تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو بتا دیا. اگر آپ کو کہیں پہ الف نظر آئے تو وہ کیا ہوگا, روٹ لیٹر میں الف نہیں آتا, تو کیا ہوگا, یہ والا ہوگا واو, یا ہوگا واو یا, یہ ہوگا. کلیئر؟ واو کی مثال کالا سے ہے, یا کی مثال کادا اور زیادہ سے ہے. چلیں یہ آگے چل کے تھوڑی سی آئیں گے تو بتا دیں گے. مادہ اصلی حروف کالا کا روٹ لیٹر ہوگا کاف واو لام. الف کس کے ساتھ بدل جائے گا, واو کے ساتھ. دا کے ساتھ واو, دال عین واو. زیادہ کے ساتھ یا آ جائے گا, الف کی جگہ پہ کیا آئے گا, وا آ جائے گا, یا آ جائے گا. الف کمزور فعل کے شروع میں نہیں آتا, یاد رکھیے, کبھی بھی شروع میں نہیں آئے گا, یہ بات یاد رکھیں. یہ انشاءاللہ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے, جب آئیں گے تو اس وقت ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی, کیسے ہوگا, کس طرح ہوتا ہے, تو انشاءاللہ آپ اس کو سیکھ لیں. آج ہم دیکھتے ہیں جی وہابہ. کیا جی, وہابہ پہلا حرف اس کا کمزور ہے. اس نے عطا کیا, اس نے بخشا, اس نے دیا, کوئی بڑی چیز دی ہے, یاد رکھیے گا. وہابہ کوئی مشکل نہیں, ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے. آیت مبارکہ سے اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں. وہابہ یاد رکھیے گا, وہی ماضی کا صیغہ ہے, وہی اشارات, بھولنا نہیں ہے. ایک وہابہ, وہبو, وہبتا, وہبتو, وہبتم, وہبنا, یہ ماضی کا ہو گیا. نیچے اگر آئے گا تو وہبت, وہ اینڈ میں ہم دیں گے, وہبت. 2 نام ہی صرف ہینڈ ریز ہوتے ہیں,
باقی نہ کوئی میری بہن نہ کوئی بردر پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتا. مجھے تو پوری کلاس کے اندر صرف یہ لگ رہا ہے یہی دو لوگ ہی شاید آگے کورس کرنا چاہ رہے ہیں. باقی کل 33 کے قریب لوگ تھے، آج 20 لوگ ہیں. میری اتنی ہی توجہ کم ہو جاتی ہے جتنا لوگ کم ہوتے ہیں. بہرحال چلیں پورے کوشش کرتے ہیں جذبے کے ساتھ پڑھانے کی. لیکن جتنا آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، جتنا آپ بیچ میں آئیں گے، اتنا ہی فائدہ ہوگا. ورنہ جس طرح لوگ کرتے ہیں، میں نے ٹیبل پڑھ دیا، میں اگلی سلائیڈ پہ چلا جاؤں. کوشش میری ہوگی 1 اور 2 لوگوں کا لوں. اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں. جی میری سسٹر بہن ہے جی ہیرا اجاز. وہابا اس نے عطا کیا، وہابو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہب تم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا. جزاک اللہ. جی سسٹر نرگس کوثر اور سسٹر نزت یاسمین دونوں این سے ہیں، تو کنورسیشن کریں جی، عربی بول چال. ایک سوال کریں، ایک جواب دیں گے، اشارے ساتھ هل کریں. وهب نعم وهب، هل وهبوا نعم وهبوا، هل وهبت نعم وهبت، هل وهبتم نعم وهبنا. جزاک اللہ جی. چلیں باقی کو بھی لیتے ہیں. سسٹر مہوش آپ ہینڈ لوور نہ کیجیے گا. تو سسٹر زاہدہ بھی ہیں. بہرحال فی الحال آپ لوگ اس کے چیٹ باکس میں لکھیں جی. وہابہ کا ترجمہ کیا جی، وہابہ کا. نے عطا کیا. ٹھیک ہے چلیں اب اس کا ترجمہ ذرا کیجئے. واؤ ایک الگ ہے، پھر ہے جی وہبنا لہو اسحاق. اس کو ڈبل جو واؤ ہے نا ایک اور والا ہے. پھر وہبنا ہم نے دیا، لہو آپ نے ٹیبل کیا ہوا ہے، لہو اسحاق. میں نے بالکل اس کو کلیئر کر دی. جی سسٹر زائدہ نصرت بالکل ٹھیک ہے. جی ودعتم تم میں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. تم سب نے رکھا. چلیں جی حل بحب تم کا جواب کیا ہوگا؟ وہبنا. چلیں جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی اس کو. اب یہ تھوڑا سا سیکھنے والی باتیں ہیں. وہبا ان 4 میں سے ہم نے کہا جی نہ کسی کسی سٹائل پر آئیں گے ان 4 میں سے. اب ہم نے ڈھونڈنا یہ ہے کس سٹائل پہ ہے. ٹھیک ہے 4 میں اس سٹائل پہ ہاں پر کیا لگائیں کہ بولنے میں ہمیں آسانی ہو جائے. اب دیکھیں سامیہ اس کے نیچے زیر ہے، تو یہ واہبہ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اس کو چھوڑ دیں. سامیہ پہ تو نہیں ہے یہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے چلتے ہیں. فتح یفتح اس سے بنتا ہے وہبا یوہبو. کیا بنتا ہے اس سے؟ یوہبو. اب آگے دیکھتے ہیں نصرہ سے بن رہا ہے ینصرو، تو وہبا سے یوہبو. بڑا مشکل سا لگ رہا ہے یہ تو. اس طرح دارابا یدریبو، دارابا سے کیا بن رہا ہے؟ یدریبو. تو کیا بنے گا؟ وہابا سے یوہیبو. کیا بنے گا؟ یوہیبو. یہ تو بہت مشکل ہو گیا ہے. تو اس میں جو مجھے آسان لگ رہا ہے نا وہ پہلے والا. ٹھیک ہے یہ والا آسان لگ رہا ہے، یوہبو. ابھی میں نے کیا بات کی تھی؟ کمزور حرف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ غائب ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے اس میں کمزور کہاں پہ ہے؟ واو ہے. ٹھیک یہ غائب ہو جائے گا، ڈر جائے گا، تھک جائے گا. تو اب اس کو ہم اکٹھا بنا دیں گے. کیا بن جائے گا؟ یاحب. کیا بن جائے گا؟ یاحب. یو واو سے پہلے زبر آنا یہ بھی تھوڑا سا مشکل سا ہوتا ہے. پیش ہوتی نا تو تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. تجوید جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا.
बहरहाल इससे बनेगा याहबु, वाव को निकाल दिया बोलने में आसानी के लिए। बेसिकली क्या जी, इसलिए निकालते हैं कि आसानी के लिए, लेकिन वाव कमजोर था, जहां कमजोर होगा वो गायब हो जाएगा। तो क्या बनेगा याहबु, तो आगे से बनेगा याहबु वो अता करता है, याहबूना वो सब अता करते हैं, तहबु आप अता करते हैं, अहबु मैं अता करता हूँ, तहबूना आप सब अता करते हैं, नहबु हम सब अता करते हैं। अब ये सिस्टर में वैसी कौन थी जी, सिस्टर कीजिए। याहबू वो अता करता है, याहबूना वो सब अता करते हैं, ताहबू आप अता करते हैं, आहबू मैं अता करता हूँ, ताहबूना आप सब अता करते हैं, नाहबू हम सब अता करते हैं। चलें जज़ाकल्लाह। एक किसी करवा लेते हैं, टाइम हमारे पास है थोड़ा सा कम है। आगे कन्वर्सेशन है सिस्टर नरगिस और सिस्टर नुज़रत से करवा लेते हैं। जी सिस्टर कीजिए प्लीज। जिसने पहले हल सवाल किया था जहब ना वो जवाब दे, जिसने जवाब दिया था वो सवाल कर दे। हल जहबू नाम यहाबू, हल यहबूना नाम यहाबूना, हल हल तहबू नाम अहाबू, हल तहबूना नाम नहाबू। चले जज़ाकल्लाह जी। बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में क्विकली लिख दें, तुम देते हो। ठीक है जी, जिसका क्या जवाब होगा? ऊना, ता को हम किससे बदले रहते हैं? ना के साथ। चले जी, अब अमर बनाते हैं। अमर, अमर वहाबा से हमने कहा जी याहबू बन रहा है। क्या बन रहा है? वहाबा से याहबू बन रहा है। ठीक है, अब बेसिकली जो सामने होता है ना तहाबू, उससे हम बनाते हैं। कोई है कोई ज़हन में? अच्छा, अब अमर बनाने के लिए आखिरी वाले को हम क्या कर देते हैं? साकिन करते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा? ताहब। ठीक है, अब ता क्या है? बेसिकली मुदारे की निशानी है। ठीक है, मुदारे की निशानी को हम खत्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? हब। क्या बन जाएगा? हब। अब याद रखिए, हमने पहले आर्जी तौर पे हमजा लेकर आते थे, इसलिए कि पहला उसमें साकिन हो जाता था, इसलिए QC1 में। अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या जी, जरूरत नहीं है इसकी। अब इससे डायरेक्ट बन जाएगा, आखिरी को हमने साकिन किया हुआ है तो डायरेक्ट हब बन गया। हब। ठीक है, हब, हबू ला तहब, ला तहब, हब अता कर, हबू ला अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। कोई और जरा हैंड रेज कर दे, वो रिवाइज कर दे। नहीं है, चलें सिस्टर नरगिस आप कर दे। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। चलें जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर शमाइला भी आ गई हैं। चलें सिस्टर शमाइला आप सवाल करेंगे, सिस्टर महविश जवाब दे देंगे। सिस्टर शमाइला अनम्यूट करें, सिस्टर महविश आप भी अनम्यूट करें। सिस्टर शमाइला सवाल कर रही हैं, सिस्टर महविश जवाब दे देंगे। सिस्टर महविश अभी तक अनम्यूट नहीं किया आपने। चलें चलें सिस्टर जी। अब आहबू हाबू नाहबू ये याद है ना, हम अपनी तरफ इशारा लेकर आते हैं, उसके अंदर भी हमने ऐसे ही किया था। चलें अब जरा चेंज कर लें, जिसने सवाल किया है वो जवाब दे, और जो जिसने जवाब दिया वो सवाल कर ले। ला तहब, लाता लाता ला आहब ला आहब लाता ला नाहाबू चलें ठीक है जी। अब जरा चैट बॉक्स में लिखें, जिन्होंने यहाँ पे नहीं किया तो जरा चैट बॉक्स में क्विकली लिख लें। रब्बी हब ली, रब ए मेरे रब,
हब दे ली मुझे। चले जी, ये तो आप फाइल मफूल इससे बनेगा। वाहिबुन अता करने वाला, मोहूबुन जिसको अता किया गया, वाहबुन अता करना। जी मिसेस नदीम थी, अगर वो रिवाइज करना चाह रही है तो। मिसेस नदीम, नहीं, नहीं है। चलें सिस्टर नुज़रत यास्मीन आप कर दें। सिस्टर नुज़रत यास्मीन आप रिवाइज कर दें। वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसको अता किया गया, वहाबुन अता करो, ठीक है, अता करना। अता करना ठीक हो गया जी। सिस्टर जाहिदा शाहिद सवाल करेंगे, सिस्टर नरगिस जवाब दे देंगी। हल अंत वाहिबुन, नाम अना वाहिदुन, हल अंतुम वाहिबूना, नाम नहनु वाहिदुन। जज़ाकल्लाह जी। माशाल्लाह सिस्टर की सही आवाज आती है, सिस्टर जाहिदा की। जी, हल अंतुम वाहिबून जवाब दीजिए, बाकी लोग चैट बॉक्स में जरा जल्दी। जी, अब पूरा टेबल, अब जरा 2-3 लोग तो आए ना मैदान में, कोई नए लोग आए, ताकि इसको पूरे टेबल को हम एक दफा देखें, बड़ा जबरदस्त रिवीजन हो जाएगी। कोई और आएगा? चलें सिस्टर जाहिदा शायद आप कीजिए, जरा लाउडली कीजिएगा। जी सर। वहाबा उसने अता किया, वहाबून सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहब तू मैंने अता किया, वहब तुम आप सब ने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया, वहबत उस औरत ने अता किया, यहबू वो अता करता है, यहबून वो सब अता करते हैं, तहबू आप अता करते हैं, अहबू मैं अता करता हूँ, तहबून आप सब अता करते हैं, नहबू हम सब अता करते हैं, तहबू वो औरत अता करती है, हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो, वाहिबुन अता करने वाला, मौहूबुन जिसको अता किया गया, वहबुन अता करना। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर अरशद हैं जी हमारे, जेंट्स पहली दफा आए हैं तो उनसे रिवाइज करवाते हैं। जी ब्रदर अरशद। अस्सलाम सर। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र सर, आप खैरियत से हैं, और बाकी तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाबा उसने अता किया, वहाबू उन सब ने अता किया, वहबता आपने अता किया, वहबतु मैंने अता किया, वहबतुम आप सब ने अता किया, वहबना हम सब ने अता किया, वहबत उस औरत ने अता किया, यहबू वो अता करता है, यहबूना वो सब अता करते हैं, तहबू आप अता करते हैं, अहबू मैं अता करता हूँ, तहबूना आप सब अता करते हैं, नहबू हम सब अता करते हैं, तहबू वो औरत अता करती है, हब अता कर, हबू हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो, वाहिबुन अता करने वाला, महूबुन जिसको अता किया गया, वहाबुन अता करना। जज़ाकल्लाह ब्रदर, बहुत जबरदस्त रिवाइज हो गया जी। जी, चार्ट टेबल है जी इसी का ही चार्ट। चलें सिस्टर नरगिस आप कर दे, नुज़रत। वहब वहबा, यहबू, हब, वाहिबुन, मौहूबुन, वहाबुन। बाबुल जी, जज़ाकल्लाह जी। हमारा टेबल यहाँ पे एक नाम होता है, फिनिश होता है। अब यहाँ पे हमने कहा जी वहाबा, वहाबा किस बाब से है? ये हमने कहा जी फतह से है। ठीक हो गया जी, ये हमने क्या कहा? फतह से। ये कहाँ से हमने सीखा? फतह से QC1 से सीखा था। अब QC2 के अंदर भी इसका हमने कुछ ना कुछ सीखना है।
اس کے اندر ہم نے فتح سے فا لکھنا سٹارٹ کیا تھا کہ فا باب سے ہے. اب ہم نے پہلے دو لینے ہیں، واو اور ہا. ٹھیک ہے، وہ کوڈ ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ کوڈ ہوگا اس کا. اب اس طرح کے جتنے بھی ٹیبل آئیں گے تو آپ کہیں گے باپ فتح سے ہے، کوڈ اس کا کیا واہ ہے، واہ، کیونکہ ہم نے اس کو کمپلیٹ سیکھا ہے. تو ابھی ہم نے آگے ٹیبل اسی کی طرح کا کرنا ہے، لیکن اس کا کوڈ کیا ہوگا؟ واہ ہا ہوگا. ذرا لکھیں جی چیٹ پر، وہاں بس 3 افعال کی چابیاں. وہابا، یحب، حب. اس طرح ہم نے ودا، اسی اس کے اوپر ہے وہ. ابھی میں نے بات کی اسی کوڈ پہ ہے، اس کا ہم پورا ٹیبل بھی ابھی کریں گے. ودا، یداؤ، دا. اچھا اسما کی ہیں، سوری اسما کی جی، وداؤن مودون ٹھیک ہو گئے. اچھا اب آپ کے پاس ورک بک اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پرنٹ کروا لیجیے، اس کو لکھیے. لیکن یہ ساتھ ساتھ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. QC1 کے اندر ہم آپ کو کھلی اجازت دیتے تھے، بس ٹھیک ہے کر لیں. اب ہم آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا اس کا کروا بھی دیں گے. جی کون بتائے گا؟ اللہ نے عطا کیا. ٹھیک ہے، اللہ نے عطا کیا ہم سب کو. کوئی بتانا چاہے گا؟ وہابنا اللہ، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں اردو میں اس کا ترجمہ کرے، حب لنا رحمت، حب اب عطا عطا کر کر لنا ہمارے لیے اللہ نے سے ہم سب کو عطا کیا. اپنے پاس سے رحمت، ہمیں عطا کر اپنی رحمت سے. ہمیں عطا کر اپنی رحمت. یہ رحمت میں سے یا رحمت سے؟ وہب اللہ یہ آپ کو دکھا دیا جی. جی آگے جواب دیجئے. حل وہب تم خالدن، وہب تم کو کیا ہوگا؟ نا سے ہو وہب جائے وہبنا، وہب نا، نا ہم وہاں خالدن، خالدن یہ آ جائے گا. ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے جی. یہ اس طریقے سے آپ اس کو کر لیجیے گا، اب اس میں مشکل نہیں ہے. اب وہبا ہی کی طرح ہے ودا. اس کا ٹیبل کون کروانا چاہے گا؟ کوئی نیا نیا آنا چاہیے. سسٹر نرگس، سسٹر نزت اور ایک سسٹر ہے جی ہماری زاہدہ. ان تینوں کے علاوہ کوئی اور کروائے اس کو. کوئی بات نہیں، غلط ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ میں وہبا کا ٹیبل سامنے رکھ دوں، اس کو دیکھ کے اگر کوئی کروا دے تو. کوئی نہیں کروانا چاہ رہا. چلیں سسٹر نرگس پھر آپ ہی کروا دیں. وضع، وضعو، وضعت، وضعتو، وضعتم، وضعنا، وضعت، یضعو، یضعون، تضع، عزو، تضعون، نزعو، هي تضع، زع، زعو، لا تزع، لا تزع، لا تزعوا، واضع، واضع، موضوع، وضع. جزاک اللہ. چلیں اب میں آپ کو ٹیبل دکھا دیتا ہوں، اب تو کوئی ایک کروا دے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ورک بک کا پیج ہے، یہ ورک بک ہے، اس پہ آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے. جی سسٹر شمائلہ کیجئے. وضع اس نے رکھا، وداؤ ان سب نے رکھا، وداتا آپ نے رکھا، وداتو میں نے رکھا، تم آپ سب نے رکھا، ودانا ہم سب نے رکھا، وداؤتو اس عورت نے رکھا. یداؤ، وداعت مت تو ودا، نہیں. ٹھیک ہے، یداؤ وہ رکھتا ہے، یداؤنا وہ سب رکھتے ہیں، تداؤ آپ رکھتے ہیں، اداؤ میں رکھتا ہوں، تداؤنا آپ سب رکھتے ہیں، نداؤ ہم سب رکھتے ہیں، تداؤ وہ عورت رکھتی ہے. دا رکھ، داؤ رکھو، لا تداؤ مت رکھو، لا تداؤ مت رکھ. وادیون رکھنے والا، مادون اس جس نے رکھا، وداؤ رکھ. رکھنا. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا ورک بک کا پیج ہے. اسی طرح ہی آپ کو یہ ٹیبل وقع
اس کا یہ بھی کمزور فعل ہے، واو ہا اس کا وہی ہے، ثلاثی متعدد مادہ واو کاف آئن ہے، وقع وہ گرا یا اس کو گرایا گیا یا واقعہ ہوا، تو یہ اس کا میننگز ہے۔ تو اس کو آپ صرف کوشش کیجئے اپنی کسی رف بک میں کسی اور جگہ اس کو لکھ لیں تاکہ آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح ہمارا آج کا جو لیسن ہے اس میں گرامر پورشن بھی الحمدللہ ہم نے کور کر لیا اور قرآن پورشن بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ تو یو آر دا چوزن، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے، تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجئے، شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے۔ تو 7 عمر کیجئے، 2 تلاوت سے مصحف سے دیکھ کر جو آپ کو یاد ہے اس کو یاد رکھیے، پڑھنے سے کورس کا لفظی ترجمہ، ساتھی سے کورس کی باتیں کیجئے، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کی، ویڈیو کو دیکھیے۔ اب 2 آپ کے پاس ویڈیو آ گئی ہیں، 2 PDF سلائیڈز آ جائیں گی، اب آپ کو پہلے اس کا رجسٹریشن کروانی ہے، پھر آپ نے ہوم ورک کرنا۔ اب ساتھ ساتھ ہوم ورک کیجئے تاکہ بعد میں مشکل نہ ہو، ساتھ ساتھ کوشش کیجئے ورک بک پہ توجہ دیجئے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ کے لیے اس کا ایک ہم ٹیم ورک ٹائپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، تو اس کا گروپ بنائیں گے، اس کو آپ لنک سے جوائن کر لیجئے گا، پھر وہاں پہ آپ کے کوئی کیوریز کوئی سوالات ہوں گے، کوئی مشکل ہوگی تو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور اس کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم